بزرگوں، عزیز بچوں اور بچیوں، عزت ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ ہمارے درمیان رمضان جیسا عظیم مہینہ لا رہا ہے۔ اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امتی کو، اپنے ماننے والوں کو نہایت ہی دردمندانہ اور اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر اور امید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور فرامین کو کھول کھول کر کے عمل کر کے بتلا دیا۔ محترم حاضرین جمعہ، رمضان المبارک ہمارے سامنے ہے۔ آج شعبان کی 29ویں تاریخ ہے اور ارد گرد کے رؤیت ہلال کمیٹی نے یہ اعلان بھی کروا دیا ہے کہ آج چاند کے دیکھنے کا اہتمام کیا جائے، چونکہ آج کا چاند، رمضان کا چاند ہمارے لیے بہت ہی مہتوپورن ہے، اہمیت والا ہے، کیونکہ رمضان کے روزے اور عربی مہینہ جو شروع ہوتا ہے وہ چاند ہی کے ذریعے سے، چاند دیکھ کر کے شروع ہوتا ہے اور چاند دیکھ کر ہی کر کے اگلا مہینہ، پچھلا مہینہ ختم ہو کر کے اگلا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ صوموا برؤیتہ وافطروا برؤیتہ، یعنی الحلال، کہ تم لوگ چاند کو دیکھ کر ہی روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی روزے کو توڑو، یعنی روزے کو ختم کرو۔ اور اگر موسمی بدری لگی ہوئی ہے تو تم 30 کا اعتبار کر کے مہینہ کو ختم کرو یا مہینہ کو شروع کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلا دیا کہ عربی مہینے عام طور سے 29 کے ہوتے ہیں، 29 دنوں کے ہوتے ہیں، اور اس میں اگر چاند نظر نہ آیا تو پھر 30 کا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم خود بھی چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، اور اگر بدری لگی ہوئی ہے تو آس پاس رابطہ کر کے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے معلوم کر کے ہم اور آپ رمضان کی پہلی تاریخ معلوم کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا روزہ صحیح ٹائم میں، صحیح وقت پر شروع ہو۔ محترم حضرات، روزہ کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے۔ صوم کے معنی رکنے کے ہوتے ہیں، کسی چیز سے رک جانا یا کسی چیز کو اوٹ لگانے کے معنی میں صوم استعمال ہوتا ہے، یہ لفظی معنی ہیں۔ اور اصطلاحی اور شرعی معنی روزہ یا صوم کے معنی ہوتے ہیں صبح صادق سے لے کر شام غروب آفتاب تک کھانے پینے اور تمام قسم کی برائیوں اور خواہشات سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ بالغ، عاقل اور ایمان والے انسان پر فرض ہوتا ہے۔ جو شخص اسلام کے دائرے میں ہے، اسلام کے اندر ہے، اور وہ عقل مند ہے، ہوش مند ہے، وہ پاگل نہیں ہے، اسی طریقے سے وہ بالغ ہے، یعنی بچے پر روزہ فرض نہیں ہے جب تک بالغ نہ ہو، بالغ ہو جانے کے بعد روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو اسلامی شریعت کے اندر ایمان والا، عقل مند
اور بالغ مسلمان پر روزہ فرض ہو جاتا ہے. فرض یعنی بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے اور اس کا چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے. محترم حضرات، قرآن اور احادیث میں اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت بتائی گئی ہے. روزے کی اہمیت کہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، روزہ رکھنے والا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ثواب دیتا ہے، اور جو شخص روزہ فرض ہو جانے کے بعد بھی جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کتنی وعیدیں سنائی ہیں، اس کا بھی ہم اور آپ تذکرہ کریں گے. محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ من استطاع الیہ سبیلا، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ان 5 بنیادوں میں سے، ان 5 پلروں میں سے ایک پلر روزہ بھی ہے. تو ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر روزے کی کتنی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے کہ یہ اسلام کا ایک رکن ہے، ایک پلر ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پا کر کے اس مہینے میں روزے نیکی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی نہیں کروائی، اپنے گناہ کی بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں کروائی،